سوال: مجھے پیشاب کے بعد قطروں کا مسئلہ ہے جو کچھ دیر تک نکلتے ہیں، ایسے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم اور طریقہ ہے، اور اگر یہ وہم ہے تو اس کا حل بتلا دیں۔ جواب: اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ اول تو اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے، جلدی جلدی پیشاب کر کے پانی بہا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بندوں کا کوئی عذر نہیں، یہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے خود مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں عذاب ہونے کی اکثر جو وجہ بنتی ہے وہ پیشاب سے ناپاکی کی احتیاط نہ کرنا ہے۔ مرد حضرات پیشاب کرنے کے بعد خصیتین کے پیچھے سے ہی پیشاب کی نالی کو اچھی طرح خالی کریں، اور بہتر یہ ہے کہ بعد میں کھڑے ہو کر ٹشو یا مٹی کے ڈیلے کو سپاری پہ رکھ کر کھانسیں یا ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ کوئی قطرہ نالی میں ہو تو نکل جائے۔ مناسب یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو تو بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے 10 منٹ بعد وضو کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندوں کو وہم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ شیاطین ایسے ہیں جن کے ذمہ کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پیشاب، وضو اور غسل کے وقت وہم میں ڈالتے ہیں۔ جو بندہ وہم میں پڑنے لگ جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہم کا مریض بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو وہم کا مریض نہ بنائیں۔ تسلی سے استنجا کر لیا ہے تو بعد میں صرف شک ہو کہ قطرہ نکلا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑیں جب تک یقین نہ ہو۔ آدمی جب پیشاب کی نالی کو خالی کرنے کے لیے ملتا ہے تو بعد میں بسا اوقات اس میں تھوڑی چبھن سی ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے قطرہ نکلا ہے۔ وہم کے مریض کے لیے بہترین علاج اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ جب تسلی سے استنجا کر لے تو شرمگاہ کے سامنے پانی کے چھینٹے مار دے، تاکہ وہم ہو بھی تو یقین اس بات کی طرف لے جائے کہ میں نے خود تو چھینٹے مارے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو واقع پیشاب کے قطرے آتے ہوں، چاہے پیشاب کرنے سے پہلے ہوں یا پیشاب کے بعد ہوں، یہ پیشاب کی بیماری تصور کی جاتی ہے، لیکن یہ شخص شرعاً معذور اس وقت شمار ہوگا جبکہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے۔ چنانچہ اگر آپ کو یہ قطرے اس تسلسل سے آ رہے ہیں کہ درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ ایک وقت کی فرض نماز ادا کر سکیں، تو اس صورت میں آپ معذورین میں شامل ہیں، جن کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کریں، اور پھر اس وضو سے اس ایک وقت میں جتنے چاہیں فرائض اور نوافل ادا کریں اور تلاوت قرآن کریم کر لیں۔ اس ایک وقت کے درمیان میں جتنے بھی قطرے آ جائیں آپ پاک ہی رہیں گے، بشرط یہ کہ کوئی اور سبب وضو کو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ قطرے کپڑوں پر گرے ہوئے ہوں تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہ ملے کہ بالفرض نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے کو دھویا، مگر دوران نماز وہ قطرے اس طرح کپڑوں میں نکل آئیں، تو اس صورت میں آپ پر ان قطروں کا دھونا واجب نہ ہوگا، اگرچہ یہ قطرے مقدار درہم سے تجاوز ہی کیوں نہ کر جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ ان قطروں کو دھونے کے بعد یہ دوران نماز مزید نہ نکلیں گے تو اس صورت میں ان کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر ان قطروں میں مقدار نماز کے برابر تسلسل نہیں ہے، یعنی کچھ دیر تک پیشاب کے قطرے آنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو آپ شرعاً معذورین میں شامل نہیں ہیں، اس لیے آپ کا وضو ان قطروں سے ٹوٹ جائے گا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور ان کا دھونا جبکہ وہ مقدار درہم سے تجاوز کر جائیں واجب ہوگا۔ اس صورت میں آپ نماز سے کافی پہلے ہی پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد پیشاب کے قطروں کے خارج ہونے تک انتظار کریں۔ جب قطرے بند ہو جائیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ نماز کے وقت کے لیے الگ کپڑا رکھیں اور دیگر اوقات کے لیے الگ کپڑا رکھیں۔ پھر بھی اگر نماز کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں میں قطرے نکل آئیں تو اس کو پاک کر لیں۔